10 محرم کے بعد کربلا ختم نہیں ہوئی۔ سیدہ زینب الکبریٰ علیہ السلام کی ایک روایت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه، ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر ایک مرثیہ کہا ہے۔ یہ سنی مرثیہ ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے دیوان میں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ایک مرثیہ ہے۔ قال الامام الشافعی فی حب آل محمد، امام شافعی رحمہ اللہ نے آل محمد کی محبت کے اندر فرمایا، تأوہ قلبی والفؤاد کئیب وأرق نومی فالسہاد عجیب فمن مبلغ عنی الحسین رسالة وإن کرہتها أنفسهم وقلوب ذبیح بلا جرم كأن قمیصه صبیغ بماء الأرجوان خضیب فللسیف اغوال وللرمح رنة وللخیل من بعد السحیل نحیب تزلزلت الدنیا لأہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تزلزلت الدنیا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال تذوب وغارت نجوم واقشعرت قواكب وهتك أستار وشق جيوب يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه إن ذا العجيب لئن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب هم شفعائي يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للناظرین خطوب۔ امام شافعی فرماتے ہیں عربی کے اشعار ہے، یہ وہ اشعار ہے کہ آپ نے شیعہ مرثیہ کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے۔ ہمارے ہاں بس یہی کہتے ہیں، مرثیہ، نوحہ، کسی کی میت پہ رونا۔ امام شافعی فرماتے ہیں دنیا ہل گئی، زلزلہ بپا ہو گیا، آسمان و زمین رو پڑے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر۔ تأوہ قلبی والفؤاد کئیب، فرماتے ہیں میرا دل آہ آہ کر رہا ہے اور کبیدہ خاطر ہوں، دل غم سے رو رہا ہے، میری نیند اڑ گئی ہے اور عجیب بے خوابی کا عالم ہے کوئی جو سیدنا حسین کو میرا پیغام پہنچا دے؟ اگرچہ بعض قلوب اور جانیں اسے ناپسند کرتی، بعض دل، شافعی فرماتے ہیں کہ بعض دل ناپسند کرتی ہیں یہ پیغام پہنچانا، رونا۔ ذبیح بلا جرم کأن قمیصہ، آپ بلا جرم شہید کر دیے گئے، گویا آپ کی قمیص ارجوان کے پانی سے رنگ دی گئی۔ تلواریں غلط استعمال پر غمزدہ ہیں اور نیزے چیخ رہے ہیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے بعد رونے کی آوازیں آ رہی۔ دنیا آل محمد کے غم میں کانپ اٹھی، قریب تھا کہ بے کان جامد پہاڑ بھی پگھل جائے، لیکن یہ ناسبیوں کے دل ذرا بھی نہیں کانپتے، ذرا بھی ان کے دلوں کے اوپر خوف نہیں طاری ہوتا، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ ستارے چھپ گئے اور تاروں پر کپ کپی تاری ہو گئی، پردے پھاڑ دیے گئے، گریبان تار تار کر دیے گئے۔ اس ہاشمی پیغمبر پر درود پڑھا جائے اور ان کی اولاد سے جنگ کی جائے، کتنی عجیب بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نمازوں میں درود پڑھتے ہیں، پیغمبر پر، اور ان کی اولاد کو ذبح کیا انہوں نے۔ اگر آل محمد سے محبت کرنا میرا گناہ ہے تو سن لو، اس گناہ سے میں کبھی بھی توبہ نہیں کروں گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو میدان حشر میں میرے سفارشی ہوں گے، جس وقت آنکھیں عذاب و عتاب کے ہولناک مناظر دیکھیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی اس مرثیے سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ آج ہم جس پاک باز ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیقہ کا ذکر جمیل کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے زینب الکبریٰ علیہ السلام۔ زینب الکبریٰ علیہ السلام کہ جب صرف السیدہ کہا جائے اس سے مراد زینب الکبریٰ ہوتی ہے۔ 10 محرم کے بعد کربلا ختم نہیں ہوئی کہ ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی ذکر نہیں کرتے، گویا کہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہم تو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں لیکن آل محمد اپنے گھروں کو نہیں گئے۔ آل محمد کو 10 محرم کے بعد بھی
سڑکوں پہ لے جایا گیا، گلیوں میں پھرایا گیا، بازاروں میں لے جایا گیا، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائے گئے۔ محمد کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بیٹیاں قیدی بنائی گئی۔ آل محمد کو قیدی اور غلام بنایا گیا، سبایا بنایا گیا۔ اردو میں کہتے ہیں لونڈی، سبایا، قیدی بنائے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے، الکامل ابن اسیر نے، کہ ہاتھ باندھے گئے اور گلے میں بیڑیاں ڈالے گی۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس طرح ہاتھ باندھے گئے، یوں اس طرح ہاتھ باندھ کے لے جایا گیا۔ السیدہ زینب الکبریٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر کے بعد آپ نے جو مقدمہ لڑا ہے وہ تاریخ کے اندر گواہ ہے کہ تاریخ میں سب سے جری اور بہادر خاتون یہ مجاہدہ سیدہ زینب الکبریٰ علیہ السلام، اپنی والدہ ماجدہ کے بعد۔ مختصر تذکرہ ان کا میں کروں گا آج اس ویڈیو کے اندر۔ سیدہ زینب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے اہل سنت کی کتابوں میں، آج ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ مبارک پڑھیں گے اور اس پہ غور کریں گے کہ سیدہ زینب علیہ السلام کے بارے میں ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ سیدہ زینب علیہ السلام کا تذکرہ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں، ابن الاسیر الجزری نے اسد الغابہ میں، اور اسی طرح سیر و تاریخ کے دیگر کتابوں کے اندر اہل سنت والجماعت نے کیا ہے۔ اہل سنت کی اصطلاح میں یہ صحابیہ ہیں، 5 ہجری میں پیدا ہوئیں اور ان کا نام زینب رکھا گیا، زینب۔ القاموس میں، فیروز آبادی نے القاموس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 95 میں کہ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے زینب کا اچھی خوشبو کو کہتے ہیں، اور یہ زین و ابن سے ہے۔ زین الگ لفظ ہے اور ابن الگ ہے، 2 لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا۔ عربی میں اس طرح کیا جاتا ہے، بعل بکہ یا حضر موت ہے، زین و اب، باپ اور زینت۔ سیدہ زینب علیہ السلام الکبریٰ علیہ السلام کے والد گرامی امام علی علیہ السلام ہیں، آپ کی والدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، آپ کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین کریمین الامام الحسن اور الامام الحسین علیہم السلام رضی اللہ عنہما، یہ ان کے بھائی ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئی، ابن الاسیر الجزری نے اسد الغابہ میں ان کے حالات لکھے ہیں، اور اسی طرح الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے۔ ابن الاسیر اسد الغابہ میں لکھتے ہیں زینب دختر علی بن ابی طالب، ہاشمیہ قرشیہ، ان کی والدہ جناب خاتون جنت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد خاتون جنت کے اور کوئی اولاد نہیں، یعنی سیدہ زہرا کے ہاں جناب زینب بڑی عقل مند، ذی فہم، کریم النفس خاتون تھی۔ حضرت علی کے برادر اکبر جعفر طیار کے بڑے بیٹے عبداللہ سے بیاہی گئی۔ کچھ لوگ ناصبی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر نے ان کو طلاق دے دی تھی، ان ملعونوں نے جھوٹ بکا ہے، بکواس کہی ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ طلاق دی۔ کسی معتبر کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے سیدہ کو طلاق دی ہے۔ اور ان کے بطن سے علی، عون، اکبر، عباس، محمد اور ام کلثوم علیہم السلام یہ پیدا ہوئے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب امام شہید ہو گئے تو یزیدی انہیں دمشق میں یزید کے دربار میں لے آئے۔ درباروں میں آل محمد کی بیٹیوں کو لایا جاتا تھا۔ انہوں نے یزید سے دربار میں جو گفتگو کی وہ سب کو معلوم ہے، اور انہوں نے یزید سے اپنی ہمشیرہ فاطمہ علیہ السلام کو آزاد کرا لیا تھا۔ وہ بڑی فتین اور دلیر خاتون تھی، آزاد کرا لیا تھا۔ اس کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہی الفاظ بالکل ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ کے اندر لکھے ہیں، وہاں پہ آپ ان کے حالات دیکھ سکتے ہیں۔ استاد علی احمد شلبی نے اپنی کتاب بطلۃ الفداء زینب الکبریٰ علیہ السلام میں صفحہ 28 پر لکھا ہے، صفحہ 28 پر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 5 ہجری کے اندر ہوئی۔ 5 ہجری میں، غور کیجئے، 5 ہجری وہ زمانہ ہے کہ جب خندق ہو رہی ہے، اور یہاں پر نبوت کے گھر میں انتظار کیا جا رہا ہے
کہ ایک نئی خوشخبری آئے گی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں، حسن و حسین کریمین کے بعد ایک نئی خوشخبری علی کے گھر میں آنے والی ہے، اور علی وہاں خندق میں معرکہ لڑ رہے ہیں۔ علی جب گھر تشریف لائے تو یہ پیدا ہو چکی تھی سیدہ زینب علیہ السلام، اور اسماء بنت عمیس جو کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی زوجہ ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں لیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے سامنے لائی اور کہا کہ یہ آپ کے مشابہ ہے، بناوٹ میں، رنگت میں یہ آپ پہ گئی ہے، اور نقش و نگار میں، چہرے کے خد و خال میں یہ اپنے بھائی حسین پہ گئی ہے، یہ حسین کے مشابہ ہے۔ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے ہاتھوں میں اٹھایا، جب امام علی علیہ السلام آئے تو ان کے سامنے لے کر آئیں اور کہا کہ ان کا نام رکھیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں ہو سکتا، یعنی میں اجازت لوں گا، اپنے نبی کو دکھاؤں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھاؤں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کا نام رکھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب سے پہلے نہیں ہوں گا، یعنی رب ہی ان کا نام رکھیں گے۔ اور پھر جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ ان کا نام زینب ہے، ان کا نام زینب ہے، تو آسمانوں پر ان کا نام رکھا گیا زینب الکبریٰ علیہ السلام۔ تو استاد علی احمد شلبی نے صفحہ نمبر 30 پر مزید ان کے حالات تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، میں سب احوال تو ذکر نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر 30 پہ یہ لکھتے ہیں کہ بچے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کو کسی کو کون سکھاتا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں ابھی مدرسوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور سبق کا آغاز ہوتا ہے الف با تا۔ سیدہ زینب کی تعلیم کا آغاز امام علی علیہ السلام نے کیا، ایک ایک لفظ قرآن کی تعلیم، حدیث، فقہ، علوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کے علوم وہ امام علی علیہ السلام نے سکھا۔ بہت بڑی عالمہ، زاہدہ، مفسر قرآن تھی، ان کا لقب ہے عالمۃ غیر معلمہ، یہ عالمہ ہیں، ان کو سکھایا نہیں گیا، یعنی الہامی علوم ہے ان کے پاس۔ امام علی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنی، 5 ہجری میں پیدا ہوئی، اور یہ کتنے ناانصافی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اسی زمانے میں وہ صحابہ جو اسی دور میں پیدا ہوئے، 5 ہجری میں، 6 ہجری میں، یا 2 ہجری، 8 ہجری، 4 ہجری میں، ان سے روایات لی گئیں، لیکن سیدہ زینب الکبریٰ علیہ السلام کی ایک روایت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کہاں ہیں ان کے علوم؟ کس جگہ پر ہے علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نعمان بن بشیر جو کہ یزید کے زمانے میں گورنر بھی رہے ہیں کوفہ کے، نعمان بن بشیر، یہ بھی صحابہ میں ہیں۔ ان کے حالات اسد الغابہ کے اندر لکھے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 8 سال 7 مہینے پیشتر ان کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت میں 6 برس مذکور ہے، یعنی نعمان بن بشیر بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب زینب الکبریٰ علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں، قریب قریب کا زمانہ ہے، 1-2 سال کا فرق ہے، لیکن نعمان بن بشیر کی روایات آپ کو ملیں گی، اور سیدہ زینب الکبریٰ علیہ السلام کی روایات آپ کو نہیں ملیں گی۔ کیا وجہ؟ سوال ہے، 5 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں، یعنی صحابہ تو موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات وہ ان سے نہیں لی گئی۔ خواتین کو علی کے مدرسے میں مدینہ میں یہ تعلیم دیا کرتی تھی علیہ السلام، عالمہ ہے قرآن کی، اور ان سے بڑی عالمہ اور کون ہے کہ جن کے استاد علی ہوں، جن کے استاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہو، لیکن ان پر مصائب ٹوٹے، اس وجہ سے ان کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے۔ پے در پہ مصائب، پے در پہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، پھر سیدہ زہرا علیہ السلام کا وصال،
اور ایسی حالت میں سیدہ زہرا علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرما جانا، چلے جانا، کہ آپ بڑی غمزدہ تھی اس دنیا میں، بہت غمزدہ تھی، دکھی تھی اس دنیا میں۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ جوانی کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا، ایسی کیا بیماری ان کو لاحق تھی کہ اتنی جوانی کی عمر میں، یعنی باقی سب تو زندہ رہے اور فاطمہ بنت محمد علیہ السلام ان کا وصال ہو جائے، کیا وجہ؟ یعنی کوئی قدرتی کوئی ایسی بیماری ہو کہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہو، ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے، تاریخی کتابوں میں نہیں آتا۔ یہ بہت سوالات ہیں یہاں پر جس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے بعد امام علی علیہ السلام کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جانا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ واقعات پہ در پہ ان پر گزرے۔ ان کے حالات دیگر علماء نے بھی لکھے ہیں۔ زرکلی نے اعلام کے اندر جلد 3 صفحہ 67 پر لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں زینب بنت الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام شقیقۃ الحسن والحسین، حسن و حسین کی حقیقی سگی شقیق بہن ہے۔ تزوجہا ابن عمہا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی، فولدت لہ بنتا، اور پھر ان سے ایک بیٹی ہوئی، تزوج الحجاج بن یوسف، وحضرت زینب مع اخیہا الحسین وقعت کربلا وحملت مع السبایا الى الکوفہ۔ یہ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی، اور پھر قیدیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب لے جایا گیا۔ وحملت مع السبایا الى الکوفہ ثم الى الشام، پھر شام کی جانب۔ وکانت ثابتۃ الجنان، مضبوط دل والی تھی، رفیعۃ القدر، عظیم قدر والی تھی، خطیبۃ فصیحۃ، خطیبہ تھی، اچھا بولتی تھی، گفتار میں اچھی تھی، اور فصیحۃ، زبان ان کی صاف تھی، لہا اخبار، ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طرح ان کے حالات عمر رضا کحالہ نے اعلام النساء جلد نمبر 2 صفحہ 91 کے اوپر لکھے، اور یہ اہل سنت عالم ہے عمر رضا کحالہ۔ انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کے، بہت خوبصورت احوال ان کے لکھے، اور یہ گفتگو میں اہل سنت کی کتابوں سے کر رہا ہوں۔ شیعہ کتابیں تو بھری ہوئی ہیں، ہمارے ہاں اہل سنت کی کتابوں میں بہت کم یہ احوال آپ کو ملیں گے، لیکن جتنے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو احادیث ہیں، احادیث ان سے ہمارے ہاں اہل البیت علیہ السلام کی جو احادیث اور روایات ہیں، مرویات ہیں، وہ آپ دیکھیں گے بخاری مسلم بہت کم ہے، خالی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اہل البیت کی روایات اہل سنت کی کتابوں میں بخاری نے ایک روایت بھی امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نہیں لی، ایک روایت بھی۔ مسلم کے اندر روایات موجود ہیں لیکن بخاری کے اندر کوئی روایت موجود نہیں، اور باقی اہل البیت علیہ السلام ان کی تو آپ کوئی روایتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی اکا دکا روایات ہے، امام علی علیہ السلام کی جو کل روایات ہیں بخاری مسلم میں 39 ہیں، 39۔ اندازہ لگائیں امام علی علیہ السلام اور ان کی روایات کتنی ہیں، 39۔ عمر رضا کحالہ نے لکھا ہے فولدت محمدا وعلیا وعباسا وام کلثوم وعونا الاکبر، یہ ان کی اولاد تھی۔ وحدثت عن امها فاطمہ بنت محمد واسماء بنت عمیس، انہوں نے روایات لی ہیں فاطمہ بنت محمد علیہ السلام یعنی اپنی والدہ سے، وہ اسماء بنت عمیس اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ وروا عنہا محمد بن عمرو وعطاء بن صائب وفاطمہ بنت الحسین بن علی، اور ان سے روایات لی ہیں محمد بن عمر نے، عطاء بن صائب نے، فاطمہ بنت الحسین نے علیہم السلام۔ وصحبت زینب اخاها الحسین لما التقى بجيش عبید اللہ بن زیاد فاظہرت من الجزع وشدۃ الالم ما يفتت الاقبال۔ اور واقعہ کربلا کے اندر جو سیدہ زینب علیہ السلام کو جو دکھ اور تکالیف ملی ہیں، یہ ایسی ہیں کہ ان کو سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے دل، وہ دکھ ان کو پہنچا تھا۔ کہتے ہیں، واقعہ ذکر کرتے ہیں، قالت لما زحف عمر بن سعد نحو الحسین، جب عمر بن سعد اللعین وہ امام حسین علیہ السلام کی جانب اپنا قافلہ لے کر آیا، اپنا لشکر لے کر آیا، والحسین جالس امام بیتہ محتبیا بسیفہ، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کے اوپر ایسے ٹیک لگایا ہوا تھا، کھڑے تھے، ایسے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا یا اخی اما تسمع الاصوات قد اقتربت،
آپ یہ گھوڑوں کی ٹاپیں نہیں سن رہے، یہ قریب ہو گئے ہیں۔ فرفع الحسین رأسہ فقال انی رأیت رسول اللہ فی المنام فقال لی انک تروح الینا۔ بہن نے کہا میرے بھائی یہ لوگ قریب آ گئے ہیں۔ امام حسین نے اپنا سر بلند کر کے کہا میں نے ابھی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے فرمایا حسین تو ہمارے پاس آ رہا ہے، انک تروح الینا۔ فلطمت اختہ وجہہا وقالت یا ویلتا، فقال الحسین لیس لک الویل یا اخی اسکتی رحمک الرحمن۔ بہن نے کہا ہائے بربادی، تو امام حسین نے کہا بربادی آپ کے لیے نہیں ہے، آپ خاموش ہو جائیں۔ قالت واثقلاه ليت الموت عادمني الحياة يوم ماتت فاطمة أمي وعلي أبي وحسن أخي يا خليفة الماضي وثمال اليتباخي، فنظر إليها الحسين فقال يا أخي لا يذهبن حلمك الشيطان، فقالت زينب بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله استقتلت نفسي فداك، فرد غصته وترقرقت عيناه وقال لو ترك القتال ليلا لنام، فقالت يا ويلتا أفتغضب نفسك اختصابا فذلك اقرہ لقلبی واشد على نفسی، ولطمت وجہها واہوت الى جیبها۔ اور پھر انہوں نے ماتم کیا اس موقع پر۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بہنا آپ صبر کیجئے، تو آپ کی بہن سیدہ زینب علیہ السلام ان پر ایک غشی طاری ہو گئی، آپ گر گئی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ان کو بیدار کیا۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ انہوں نے یہ سارے مظالم دیکھے، اہل البیت علیہم السلام کے اوپر جو کچھ گزری، آج ہم اس کو صرف بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر گزری ہے، یہ شاہد ہیں۔ انہوں نے پھر حفاظت کی۔ پھر جب لعین عمر بن سعد نے اس پورے قافلے کو قیدی بنا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گیا، وہ لعین عبید اللہ بن زیاد الملعون کے پاس، لعین ابن لعین عبید اللہ بن زیاد، تو اس نے جامعہ کوفہ کے اندر مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اس نے کہا آج حق کی فتح ہوئی اور باطل مغلوب ہو گیا، آج یزید امیر المؤمنین وہ فاتح ہوا اور حسین ابن علی وہ مغلوب ہو گیا علیہ السلام۔ الحسین علیہ السلام، یزید لعنت اللہ علیہ، لعنہ اللہ، اللہ کی لعنتیں ہوں اس پورے گروہ کے اوپر۔ اس نے یہ جملے کہے اور پھر وہاں پر ان کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سیدہ زینب علیہ السلام نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ یہ وہ گھرانہ ہے میرے بھائیوں، سیدہ زینب علیہ السلام شہزادیوں کی طرح تھی، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے زمانے میں، نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ کس طرح پیار سے پالا ہے ان کو۔ لیکن آج ان کے اوپر جو کچھ گزر رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، قیدی بنا کر لائے گئے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے توجہ نہ دی اور کہا کہ یہ بچہ کون ہے، علی ابن الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام علی ابن الحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا علی کو تو اللہ نے مار دیا، استغفر اللہ العظیم۔ تو امام علی بن الحسین علیہ السلام وہ خاموش رہے، سیدنا زین العابدین علیہ السلام وہ خاموش رہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کہا کہ ان کو چیک کرو، اگر یہ بالغ ہے تو اس کا بھی گردن اڑا دو۔ پھر چیک کیا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بالغ ہے، تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جاؤ اس کی گردن مار دو۔ تو فوراً زینب الکبریٰ علیہ السلام انہوں نے چیخ ماری اور اپنے علی بن الحسین کے ساتھ چپٹ پڑی، کہا کہ نہیں، اس کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ زین العابدین علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ جو نسل آل محمد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہے، آج جو محفوظ ہے یہ سیدہ زینب کی قربانی ہے، ورنہ اگر زین العابدین علیہ السلام وہ شہید ہو جاتے تو کون بچتا؟ لیکن قرآن کا وعدہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آس بن وائل السہمی جب اس نے کہا کہ محمد ابتر ہو گئے، جب ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا وصال ہو گیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کیا، بخاری کی روایت ہے، تو آس بن وائل نے کہا کہ محمد ابتر ہو گیا، اب ان کا پیغام مشن پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید یہ صورت نازل ہوئی
انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا دی، خیر کثیر عطا کر دیا۔ ابتر یہ ہے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید اس کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں بعد ہی اس کا انتقال ہوا تھا، اس کی کوئی نسل برقرار نہیں، کوئی نسل نہیں رہی، نسل ختم ہو گئی بنو امیہ کی، یہ نسل ختم ہو گئی، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یزید کی کوئی نسل برقرار نہیں رہی، کوئی نسل نہیں بچی۔ تو آج پھر یہ جو یزیدی ادھر ادھر پھرتے ہیں، یہ روحانی ضروریت ہے، یزید کی اپنی کوئی نسل نہیں بچی۔ تو امام علی بن الحسین علیہ السلام کو بچانے والی وہ سیدہ زینب الکبریٰ علیہ السلام ہے۔ پھر یہاں سے روانہ کیا گیا، بھیجا گیا عبید اللہ بن زیاد کے دربار سے یزید کے دربار میں، اور وہاں جب وہ نمائندہ پہنچا تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین خوشخبری ہو، حسین کو شکست ہو گئی اور ان کے بچوں کو ہم نے قیدی بنا کے لے آئے۔ یزید کا دربار ہے، سوچئے یزید کے دربار میں سیدہ زینب الکبریٰ علیہ السلام نے عبید اللہ کے دربار میں علی بن الحسین کو بچایا، اور یہاں آل محمد کی عصمت اور چادر اور تطہیر کی حفاظت کی ہے سیدہ زینب علیہ السلام نے۔ کس طرح؟ ایک لعین وہاں پر یزید کے دربار میں کھڑا ہے، اور سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، ایک روایات میں ہے فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بچی ہیں، اور ایک لعین یزید کا درباری وہ اشارہ کر کے کہتا ہے امیر المؤمنین حب لی ہذہ، یہ مجھے دے دو یہ بچی، اشارہ کر کے کہا۔ تو سیدہ زینب نے ایک چیخ ماری اور اپنی بہن کے ساتھ لپٹ گئی، چمٹ گئی، کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے ہو، یہاں تک کہ تم ہمارے دین سے نکل جاؤ، میرے والد کے دین سے، میرے نانا کے دین سے نکل جاؤ، پھر تم یہ بات کہہ سکتے ہو۔ یزید نے کہا نہیں، اگر ہم چاہیں تو کر سکتے۔ آگے ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب یزید نے اہل البیت علیہ السلام کو مدینہ کی جانب روانہ کیا تو ان کے ساتھ ایک شخص کو بھیجا تھا، اس شخص کے معاملے سے خوش ہو کر، وہ شریف النفس آدمی تھا، اہل البیت علیہ السلام نے اسے بھی انعام دیا۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام نے حضرت زینب الکبریٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، صلح کریں، اچھا صلہ اس کو دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا ہے سوائے یہ چند زیورات ہیں۔ وہ زیورات حضرت زینب علیہ السلام نے اس شخص کو دے دی۔ اہل البیت کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ فرزدق الشاعر نے جب امام علی بن الحسین سید سجاد علیہ السلام کی تعریف کی تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرزدق کو بھی انعامات سے نوازا تھا، اور یہاں پر بھی سیدہ زینب علیہ السلام نے انعامات سے نوازا۔ بہت بڑی عالمہ ہے سیدہ زینب الکبریٰ علیہ السلام، اور ان کی روایات جو نقل ہے، جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، نعمان بن بشیر سے جو روایات ہیں، جو الحلال بین والحرام بین، یہ سیدہ زینب علیہ السلام سے غالباً انہوں نے سنی ہوگی، کیونکہ نعمان بن بشیر کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ جملے سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں کہے ہیں، کہ اس کو بتایا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو لیکن اہل سنت کی کتابوں میں ڈائریکٹلی اہل البیت سے روایات نہیں لی گئی، تو نام جو ہے وہ نعمان بن بشیر کا ہے، لیکن اگلا جو نام ہے یعنی سیدہ زینب علیہ السلام کا، وہ نام یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ میرا گمان کہتا ہے، کیونکہ اس روایت کا جو مضمون ہے، جب میں نے اس پہ غور کیا، آپ بھی اس کو غور کریں گے، اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے جو سیدہ زینب علیہ السلام نے دیا ہے، جو یزید کے دربار میں دیا ہے دین۔ اور یہاں پر یہ عمر رضا کوحالہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، لیکن میں ویڈیو کے طوالت کے خوف سے اس کو یہاں پہ رہنے دیتا ہوں۔ اس میں جو اہم گفتگو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو کربلا کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے۔ ہمارے آج اہل سنت میں بچوں کو، علماء کو سیدہ زینب الکبریٰ علیہ السلام کی سیرت معلوم نہیں، ان کا نام بھی معلوم ہوگا تو ہوگا، لیکن کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ان کا کوئی یوم وصال منایا جاتا ہو، کوئی عرس منایا جاتا ہو، نبی کی بیٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہو کہیں پر، یعنی عزت و احترام۔ جس طرح ہمارے پیروں کے عرس، پتہ نہیں کوئی لنگڑ شاہ ہے اور کوئی کون سا شاہ ہے،
عرس منائے جا رہے ہیں، ان کی دیگیں کھلائی جا رہی ہیں، عوام غربت سے مر رہی ہے، اور یہ جناب لنگر کھلائے جا رہے ہیں۔ لنگر کھلاؤ تو صحیح جگہ پہ کھلاؤ، اہل البیت علیہ السلام کا ذکر کرے، سیدنا ابو طالب علیہ السلام ان کا کوئی یوم وصال نہیں مناتا، اہل البیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب علیہ السلام ان کا وصال ہوا ہے دمشق میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ مشہور یہ ہے کہ مصر کے اندر ہے، لیکن کتابوں میں، معتبر کتابوں میں مجھے کہیں نہیں ملا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دمشق میں ہے، لیکن اس کا بھی ذکر تاریخ کی کتابوں میں کہیں پر اس طور پر موجود نہیں ہے کہ دمشق میں ہوا ہے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ دمشق میں ہوا ہے۔ اور آخر تک عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی۔ عبداللہ ابن جعفر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبداللہ ابن جعفر یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے ایک بیٹے کا نام معاویہ تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور مولانا مناظر احسن گیلانی، سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے 209، حاشیے میں لکھتے ہیں، حاشیہ بھی مناظر احسن گیلانی کے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن معاویہ نے، عبداللہ بن معاویہ ان کا نام تھا، تو عبداللہ بن معاویہ نے پھر آگے بنو امیہ کے زمانے میں خروج کیا تھا، تو ابو مسلم خراسانی نے ان کے والد سے پوچھا تھا۔ یہ پورا واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کوفہ چھوڑ کر یہ ایران چلے اور ایران سے خراسان کی طرف بھاگے۔ وہاں ابو مسلم عباسیوں کا داعی اپنا اقتدار قائم کر چکا تھا۔ چونکہ ابو مسلم اہل بیت ہی کے نام سے کام کر رہا تھا، عبداللہ بن معاویہ نے اس سے پناہ چاہی۔ لطیفہ یہ ہے کہ ابو مسلم نے کہلا بھیجا کہ تمہارے نسب نامے میں معاویہ کیسا ہے، یعنی عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار، ٹھیک ہے، یعنی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام ہے معاویہ۔ تو یہ معاویہ نام کیسے ہو گیا؟ ابو مسلم خراسانی کو بھی حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ نام کیسے آ گیا، کیونکہ اہل البیت کے ناموں میں معاویہ نام نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اہل البیت وہ جتنے بھی آگے آپ کو نظر آئیں گے تو معاویہ نام نہیں رکھتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل سنت کے ہاں معاویہ نام پسندیدہ ہے، تو اہل البیت کے ہاں اگر پسندیدہ ہوتا تو اہل البیت نام رکھتے، اہل البیت نے تو نام نہیں رکھا، یعنی اہل سنت کے ہاں پسندیدہ ہے لیکن اہل البیت کے ہاں تو پسندیدہ نہیں ہے، تو آپ اہل سنت اہل البیت کی اتباع کیوں نہیں کر رہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے ایک کلپ دیکھا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ طارق مسعود صاحب کو اس لیے میں اصلاح کر رہا ہوں، ان کی اس لیے اصلاح کر رہا ہوں کہ ان کی بات کو سنا جاتا ہے، اگرچہ علمی طور پر وہ کوئی اس درجے کے نہیں ہے کہ ان سے کوئی گفتگو کی جائے، یا لیکن اگر گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بالکل میں حاضر ہوں۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ معاویہ نام رکھنا تو ہمارے اہل سنت میں پسندیدہ ہے۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بھائی میں نے نہیں کہا کہ آپ معاویہ نام نہ رکھو، آپ کی مرضی آپ رکھو، معاویہ نام رکھیں، آپ کی مرضی یزید نام رکھیں، آپ کی مرضی ہے نمرود نام رکھنا رکھیں، میں تو نہیں منع کر، بھائی آپ کی مرضی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نام کا رکھ دیں، میں تو آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، جو بائیڈن رکھ دو اپنے نام، بھائی نتنیاہو رکھ دو، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ علی نام رکھیں، ہم تو علی نام کو پسند کرتے ہیں، علی نام رکھتے ہیں۔ تو یہ لطیفہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، لطیفہ بڑا بہترین ہے۔ ابو مسلم خراسانی نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن معاویہ سے، کہ بھائی آپ کے والد کا نام معاویہ کیسے ہے آپ کے نسب نامے میں؟ اہل البیت والوں میں تو آج تک میں نے یہ نام نہیں سنا، یہاں پہ کیسے پڑ گیا؟ تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ امیر معاویہ نے زبردستی کر کے میرے والد کا نام معاویہ رکھوایا تھا۔ یہ بات ہے جناب طارق مسعود صاحب، اور یہ کون ہے؟ مناظر احسن گیلانی لکھ رہے ہیں، اور دیوبند کے جلیل القدر عالم دین ہیں، انہوں نے ایک شاندار کتاب لکھی ہے تدوین حدیث کے نام سے، تدوین حدیث، بہترین کتاب ہے، میں ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب حدیث کے حوالے سے ضرور پڑھیے گا، بہترین کتاب۔ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی۔ تو عبداللہ ابن معاویہ نے کہا کہ میرے والد کا جو انعام ہے نا معاویہ، یہ معاویہ نے زبردستی کر کے میرے باپ سے یہ نام رکھوایا تھا، ہمارے دادا سے عبداللہ سے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے اور ان کے دادا کا نام بھی عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام معاویہ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دادا پہ زبردستی کی گئی اور یہ نام رکھوایا، اور میرے دادا اس پر راضی ہو گئے تو 1,00,000 درہم انعام میں بھی دیا تھا، اس لیے مجبوراً یہ نام میرے نسب نامے میں گھس گیا، مجبوراً یہ نام میرے نسب نامے میں گھسا ہے۔
پھر ابو مسلم خراسانی نے ہی بعد میں عبداللہ بن معاویہ کو قتل کیا تھا۔ تو یہ چونکہ ہے عباسیوں نے بھی تو کوئی کم ظلم نہیں کیا ہے۔ یہ لطیفہ درمیان میں آ گیا، میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے، اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کرنے، معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔